وقفے کے بعد خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کاروان کے بلدی ڈویژن میں 4.25 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ صدر مجلس نے بلدی حلقے نانل نگر، ٹولی چوکی، لنگر ہاؤس، کاروان اور گڈی ملکہ پور میں بلدی برقی آبرسانی کے کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی مقتدی افسر خان، مجلسی کارپوریٹرز اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کریم نگر کے ابراہیم پٹنم کے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ وفد نے ابراہیم پٹنم میں مجلس کی شاخ کے قیام اور جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے تنظیمی عہدیداروں کے انتخاب کی درخواست کی ہے۔ قائد مجلس نے رکن کونسل الطاف حیدر رضوی کو اس سلسلے میں مقامی مجلسی کارکنوں سے رابطہ برقرار رکھتے ہوئے اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ وفد نے قائد مجلس اکبر اویسی سے ابراہیم پٹنم کے دورے کی درخواست کی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی طلبہ JAC نے لکشمی پیٹ واقعے کے متاثرین کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے منسٹرز کوارٹرز کے روبرو دھرنا دیا۔ اس موقع پر احتجاجی کارکنوں نے لکشمی پیٹ واقعے میں صدر PCC B ستیہ نارائنا کے رشتہ داروں کے ملوث ہونے کا بھی الزام عائد کیا۔ احتجاجیوں کی جانب سے ریاستی وزیر کونڈا مرلی کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ ادھر ABVP کارکنوں نے بھی احتجاج کرتے ہوئے انجینئرنگ کے لیے آن لائن کونسلنگ کا مطالبہ کیا۔ سرکاری مدارس میں بنیادی سہولتوں، نصابی کتب اور اسکول یونیفارمز کی فراہمی کے علاوہ دیگر مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے طلباء تنظیموں نے سیکریٹریٹ کے روبرو دھرنا دیا۔ طلباء تنظیموں PDSU، SFI، AISF اور ASDO کے نمائندوں نے بتایا کہ اسکول میں تعلیم کا آغاز ہوئے 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے سرکاری اسکولوں میں نصابی کتب اور اسکول یونیفارمز فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ احتجاجی طلباء تنظیموں نے خانگی مدارس میں من مانی فیسوں کی وصولی کے خلاف بھی کارروائی کرنے اور ریاست بھر میں 38,000 اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادوں پر فوری تقررات کا بھی مطالبہ کیا۔ طلباء تنظیموں کی جانب سے منگل کو مذکورہ مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے تعلیمی اداروں کے بند کا اعلان بھی کیا گیا تھا، تاہم بند کا کوئی خاص اثر نہیں دیکھا گیا۔ پرنسس اسرا ہاسپٹل میں نومولود بچوں کے علاج سے متعلق ایک ورک شاپ منعقد ہوا، جس میں شہر کے کئی نرسنگ ہومز، میٹرنٹی ہاسپٹلز کے نمائندوں اور ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ڈاکٹر یو نارائن ریڈی، ڈاکٹر اجے کمار اور ڈاکٹر ایس سانتا کمار نے اس ورک شاپ سے خطاب کیا۔ ورک شاپ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچے جیسے ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں انہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس سلسلے میں تھوڑی بھی لاپرواہی کی جائے تو یہ بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں رات دیر گئے تک دکانات کو کھلی رکھنے کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر محبوب نگر کے مجلسی لیڈر عبدالہادی ایڈوکیٹ نے مجلسی قائدین کے ایک وفد کے ہمراہ ضلع SP سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں یادداشت پیش کی۔ مجلسی قائدین نے بتایا کہ ماہ رمضان میں تراویح کے بعد ہی مسلمان خریدی کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع SP ڈی ناگیندر کمار نے اس سلسلے میں مثبت اقدام کا تیقن دیا ہے۔ مجلسی قائدین نے ایڈیشنل جوائنٹ کلیکٹر بھارتی لکھپتی نائک کے مخالف مسلم رویے کے خلاف بھی ضلع SP سے شکایت کی۔ مجلسی وفد نے بتایا کہ جوائنٹ کلیکٹر نے اردو میڈیم مدارس میں مخلوعہ جائیدادوں پر بھرتی کے لیے کی گئی نمائندگی کے دوران مسلمانوں کے خلاف نازیبا ریمارکس کیے تھے۔ محبوب نگر کی مقامی عدالت نے ضلع کلیکٹریٹ کو نیلام کرتے ہوئے متاثرین کو رقم ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ضلع عدالت کے سینئر سول جج ایس رمیش نے اپنے فیصلے میں حکومت کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے اراضی کی قیمت بڑھا کر متاثرین کو ادا کرنے کی ہدایت دی۔ واضح ہے کہ 1986 میں ریاستی حکومت نے محبوب نگر مستقر میں کرشنا بابو، وینو گوپال، شیام سندر اور نوین کمار سے 3 ایکڑ 4 گنٹا اراضی خریدی تھی اور اس اراضی کی خریدی کا مقصد غریبوں میں اراضی تقسیم کرنا تھا، لیکن اراضی کی قیمت طے کیے جانے کے بعد اراضی مالکین عدالت سے رجوع ہوئے تھے۔
عمر قید کی سزا کاٹنے والے قیدیوں کی 15 اگست کے موقع پر رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے رکن اسمبلی جے رنگا ریڈی نے قیدیوں کے افراد خاندان کے ساتھ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رنگا ریڈی نے کہا کہ وائی ایس آر کے دور میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے قیدی کو 7 سال ہونے پر رہا کیا گیا تھا۔ انہوں نے 7 تا 10 سال کی سزا کاٹنے والوں کو بھی 15 اگست کے موقع پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر نے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کا تیقن دیا ہے۔ آندھرا پردیش سیکریٹریٹ بہت جلد تلنگانہ سیکریٹریٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سیکریٹریٹ کے احاطے میں منعقدہ بونال تہوار کی تقریب میں شرکت کے بعد کویتا نے کہا کہ تلنگانہ تہذیب اور تلنگانہ تحریک کو زندہ رکھنے میں تلنگانہ ملازمین نے اہم رول ادا کیا ہے۔ ایک طرف جہاں ریاست برقی کے شدید بحران سے دوچار ہے تو وہیں شہر میں بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں برقی عملہ لاپرواہی سے دن میں بھی اسٹریٹ لائٹس کھلی رکھتا ہے۔ ریاست اس وقت ایک یونٹ برقی کے حصول کے لیے کوششیں کر رہی ہے، لیکن عہدیداروں کی لاپرواہی کا حال یہ ہے کہ برقی کو اس طرح ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ برقی عہدیدار ہیں جو عوامی شکایت کی سماعت پر کوئی توجہ نہیں دیتے، بلکہ عہدیداروں سے رابطے میں بھی عوام کو ناکامی اٹھانی پڑتی ہے۔ محکمہ برقی کے اعلیٰ عہدیداروں کو اس طرح کی لاپرواہی کا سخت نوٹ لینا چاہیے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ لنگر ہاؤس میں پولیس کو ایک مکان سے قومی پرندہ مور دستیاب ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مور اڑتا ہوا ایک مکان میں داخل ہو گیا تھا۔ مالک مکان نے پولیس کو اس بارے میں اطلاع دی۔ پولیس نے مور کو اپنی تحویل میں لیتے ہوئے اسے نہرو زولوجیکل پارک منتقل کیا۔ آن لائن ملازمتوں کا جھانسا دے کر معصوم افراد کو دھوکہ دینے والی ایک کمپنی کے خلاف سی سی ایس پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مشیر آباد میں واقع سٹی فیسیلٹی کمپنی نے روزگار کے خواہش مند افراد کو آن لائن ملازمتوں کا جھانسا دے کر کروڑہ روپے وصول کیے تھے، تاہم کمپنی کی جانب سے متاثرہ افراد کو نہ ہی ملازمت فراہم کی گئی اور نہ ہی ان کی رقم واپس کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کمپنی کی دلسکھ نگر اور سکندرآباد کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی قائم برانچز میں کئی ضرورت مندوں سے روزگار کے نام پر رقم وصول کی گئی تھی۔ کئی متاثر افراد نے منگل کو پہلے کمپنی کے روبرو احتجاج کیا اور پھر پولیس کنٹرول روم پہنچ کر کمپنی کے خلاف شکایت درج کروائی۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ کمپنی کی جانب سے گھنٹوں میں ہزاروں روپے کمانے کا انہیں لالچ دیا گیا تھا۔ مذکورہ کمپنی میں پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے روزگار کی متلاشی کئی نوجوانوں نے بھی رقم جمع کرائی تھی۔ پولیس نے کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دھوکہ دہی کے اس بڑے واقعے کے اہم ملزمین رمیش ریڈی اور سشما ریڈی مفرور بتائے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے دونوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ افضل گنج پولیس نے مبینہ پولیس انکاؤنٹرز کے خلاف مہم چلانے والے مشتبہ نکسلائٹس کو املی بن بس ڈپو کے پاس گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ریاست میں مختلف مقامات پر پیش آئے فرضی انکاؤنٹرز کے خلاف بعض افراد پمفلٹس کے ذریعے مہم چلا رہے تھے۔ املی بن بس ڈپو پر بھی جب مشتبہ نکسلائٹس پمفلٹس تقسیم کر رہے تھے تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تمام گرفتار شدگان کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ پٹی گڈا کالونی بیگم پیٹ کے رہنے والی 26 سالہ رضوانہ بیگم 16 جولائی کی صبح سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو مقامی اسکول چھوڑنے گئی تھی، واپس گھر نہیں لوٹی۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ بیگم پیٹ پولیس کو اطلاع دی جائے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وعدے کے مطابق زائد برقی کی جلد فراہمی پر این ٹی پی سی کو توجہ دلانے چیف سیکریٹری کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔
وقف اویسی کی قیامگاہ پر پی سی سی صدر کی صدر مجلس اور مجلسی ارکان مقننہ سے ملاقات، صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے یو پی امیدوار کی تائید کرنے کی اپیل۔ جگن موہن ریڈی کو صدارت انتخاب کے لیے رائے دہی میں حصہ لینے کی اجازت، سی بی آئی عدالت کا فیصلہ۔ اور آن لائن ملازمتوں کا جھانسا دے کر دھوکہ دینے والی سٹی فیسلٹی کمپنی کے خلاف مقدمہ، ملزمین رمیش اور سشما ریڈی مفرور۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔